ایک تو آپ یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ بعض لوگوں نے جادو کا انکار کیا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی جادو نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ کسی کو ہپناٹائز کرنا ہوتا ہے اور پھر اپنے منشے کے مطابق اس سے کام لیا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ٹیلی پیتھی جو ہے اس کا بھی ایک وجود ہے، مسمرائزم جو ہے یعنی کسی کو مسمرائز کر دینا، اس کا بھی ایک وجود ہے، لیکن جادو کا کوئی وجود۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے قرآن میں ہو اور فرمان محمد مصطفیٰ میں ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر تو پھر کوئی کافر تو شک کر سکتا ہے لیکن مسلمان تو نہیں کر سکتا۔ تو جادو جو ہے یہ بالکل ہے، حتیٰ کہ قرآن پاک نے قصہ ہاروت و ماروت میں اس کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے، یفرقون بین المرء و زوجہ، وہ جادو کے ذریعے میاں بیوی میں تفریق پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح جادو کے ذریعے کسی انسان کو ذہنی اور جسمانی مریض بھی بنا دیا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، امام الانبیاء والمرسلین، ان کی ذات مبارک پر بھی جادو ہوا۔ سب سے پہلے یہودیوں نے لبید ابن العاصم کی 2 بیٹیاں تھیں، لڑکیاں تھیں، اور دونوں جادوگرنیاں تھیں۔ انہوں نے کوشش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئی، ان کا جادو اثر نہ کر سکا۔ پھر لبید ابن العاصم جو ہے یہ یہودی ہے، اس نے پھر خود جادو کیا، وہ بہت بڑا جادوگر تھا، اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اثر ہو گیا، اور وہ اثر یہ تھا، اچھی طرح یاد رکھیں کہ دین کے معاملے میں، تبلیغ کے معاملے میں، دعوت کے معاملے میں تو کوئی اثر نہیں تھا۔ حضور جیسے نمازیں پہلے پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، جمعہ پڑھا اسی طرح پڑھاتے تھے، اس پہ کوئی فرق نہیں آیا۔ جو اثر ہوا وہ یہ تھا کہ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہنے لگے، ہر وقت آپ پر ایک اداسی ہو، اور دوسرا آپ کو کھانے کی پینے کی یہ کوئی خواہش نہیں ہوتی تھی، یعنی اگر گھر والوں نے کوئی چیز رکھ دی تو تناول فرما لی، نہیں رکھی تو خود خیال ہی نہیں آتا تھا کہ میں نے کھانا کھانا ہے، یعنی بھوک اور پیاس جو تھی وہ بھی مر گئی۔ اور ایک اثر یہ بھی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیویوں کی خواہش بھی نہ رہی، کبھی حضور خیال ہی نہیں فرماتے، ادھر خیال ہی نہیں جاتا حضور۔ یہ پریشانی کا دور گزرتا رہا۔ صحیح احادیث مبارک میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا کہ ایک فرشتہ اللہ کا انسان کی شکل میں میرے سرانے کی طرف اور ایک میرے پاؤں کی طرف آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے جو پاؤں کی طرف کھڑا تھا اس نے سوال کیا کہ بما ھذا الرجل، اس کو کیا ہے، کیا تکلیف ہے اس انسان کو؟ تو
جو سرا نے اس نے کہا کہ سحرا، اس کو جادو ہوا ہے۔ اس نے پھر پوچھا کہ من سحرہ، کس نے جادو کیا؟ اس نے کہا لبید ابن العاصم الیہودی۔ اس نے کہا کہ اس نے کس چیز میں جادو کیا؟ انہوں نے کہا فی مشتن، ایک کنگھی ہے، کنگھی میں بال ہیں اور ان میں سوئیاں جب ہوئی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا اینا، وہ کہاں ہیں اس وقت جادو والی کنگھی؟ انہوں نے کہا کہ وہ تحت رعوفۃ، فلاں مقام پر ایک ویران سا کنواں ہے، اس کنویں کے نیچے جو لکڑی رکھی جاتی ہے جو بناتے ہیں نا، اس کے نیچے ایک لکڑی رکھتے ہیں گول، اس لکڑی کے نیچے اس نے پھنسایا ہوا ہے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی نیند مبارک کھل گئی، حضور اٹھے اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور چند ایک اور صحابہ کو بھی بلایا۔ حضور نے فرمایا کہ فلاں مقام پہ ہم نے جانا ہے۔ حضور فرماتی ہیں کہ جب میں اس جگہ پہ پہنچا تو وہاں کھجوریں کھڑی تھی، درخت کھڑے تھے، ان پہ کوئی ثمر شمل بھی نہیں تھا، کوئی چھڑیاں وڑیاں بھی نہیں تھی، ایسے ٹنڈ منڈ سی تھی کہ انہم رؤوس الشیاطین، ایسے جیسے کہ شیطانوں کے سر ہوں، ثمر ہی نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ اس میں ہم نے اس کنویں کو دیکھا، وہ جو مجھے خواب میں دکھلایا گیا تھا وہ کنواں موجود تھا۔ حضور نے حضرت علی کو حکم فرمایا کہ کنویں میں اترے اور اس کے نیچے جو گول دائرے میں ایک لکڑی رکھی ہوئی ہے اس کے نیچے وہ جادو ہے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ماؤہا کالحنہ، اس کا پانی ایسے تھا جیسے مہندی ملی ہوئی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کا نام لے کر نیچے اترے اور انہوں نے وہ ڈھونڈنا شروع کیا، آخر وہ کنگھی جو تھی وہ مل گئی۔ باہر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کنگھی جو تھی اس میں حضور کے بال مبارک تھے، ایسے ظالم نے لپیٹے تھے کہ ایک ایک دندانے میں بال لپیٹا اور پھر اس میں سوئیاں ماری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین، آخری جو صورتیں ہیں وہ بھی پڑھتے گئے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر، اور اس کو بھی کھولتے گئے۔ جب سارے بال مبارک کھل گئے اور سوئیاں نکل گئیں تو صحابہ کہتے ہیں کہ سری عن رسول اللہ، حضور پاک سے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہو اور آپ کا چہرہ مبارک جو ہے گلاب کے پھول کی طرح تر و تازہ ہو۔ آپ نے وہ کنگھی لے کر پھر اسی کنویں میں ڈال دی، واپس تشریف لائے مدینہ میں، بالکل طبیعت بحال ہو گئی۔ تو بی بی عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ لے آتے تو ہم بھی تو دیکھتے نا کہ اس ظالم نے کیسے جادو کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اصل میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے ایک مدینے میں فتنہ اٹھ کھڑا ہو، چونکہ میرے عاشق کبھی برداشت نہ کرتے کہ حضور کے خلاف ایک آدمی ظلم کرے تو لڑائی ہو سکتی تھی۔ میں نے کہا اس فتنے کو ختم کرو، جب اللہ نے مجھے بتلا دیا مجھے شفا حاصل ہو گئی، اب کیا ضرورت ہے بات بڑھانے کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جادو برحق